اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی دور میں چوتھے سال کے اختتام پہ سمجھیے کہ اور مزید سورہ نازل فرمایا. اس میں ایک سورہ انشقاق ہے. میں نے عرض کیا تھا تیسرے سال کے اختتام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول مبارک، ارشاد عالی، قیامت کے منظر کو میرے امتی دیکھنا چاہیں تو 3 سورے پڑھ لیں، سورہ انفطار، سورہ تکویر اور سورہ انشقاق. ابتدائی آیتیں 3-4 آیتیں پڑھ لیجیے، آپ کو پتہ چل جائے گا. اور یہ ہم سورہ انفطار مکے کے آخری سورہ تھا، میں نے جو آپ کے سامنے ترتیب میں پیش کیا. اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. بس. سورہ تکویر ہم پڑھ چکے ہیں. اذا الشمس کوورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت. اب آئیے سورہ انشقاق. اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ جائے گا. اور اپنے رب کے وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اسے یہ کام کرنا ہوگا کہ اس کے رب کا حکم ہوگا، اذن ہوگا. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین پھیل جائے گی اور اندر جو کچھ ہے نکال کے باہر پھینک دی. وَالْخَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، زمین میں کیا کیا خزانے، ہیرے جواہرات، سونا چاندی، یورانیم، پیٹرول کی دولت، اور پتہ نہیں اور کیا کیا نعمتیں آنے والے دور کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. واللہ عالم. ان میں سے ایک بڑی تعداد افغانستان کے علاقوں میں پائی جاتی ہے، اور دنیا کے ترقی کرنے والوں نے وہ معلوم کر لیا تھا. افغانستان پر حملہ یوں ہی نہیں ہوا، وہ چاہتے تھے کہ وہاں پر ہمارے پٹھو حکومت کریں اور ہم وہاں سے وہ نعمتیں لیں اپنے ملکوں کو چلانے کے لیے. افغانیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کچھ نہیں تھا. انہوں نے جس کو مدرسوں کا بھولا بھالا بیوقوف طالب علم سمجھا، اللہ تعالیٰ نے اتنی ذہانت دی تھی کہ انہوں نے جب حکومت حاصل کر لی تو انہوں نے ٹھینگا دکھا دیا، کچھ نہیں ملے گا یہاں سے. اب بڑے صاحب کو یہ ناقابل برداشت ہے کہ ہم نے تم کو حکومت دلائی اور تم ہمیں ٹھینگا دکھا رہے. انہوں نے حملہ کر دیا اور لاکھوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ آج 20-22 سال گزر چکے ہیں، ہوا کیا؟ کچھ نہیں. آج سر جھکا کر ان بیوقوف جن کو تم نے بیوقوف سمجھا تھا، ٹیبل پر بیٹھ کے بات کر رہے ہو. وہ چیزیں آپ نے وائرل ہو چکی ہیں، دیکھا آپ نے. جن کو بیوقوف، کم عقل، کم علم سمجھ کر، معمولی سمجھ کر، حقیر سمجھ کر، کیڑے مکوڑے سمجھ کر، جن کو تم نے برباد کرنا چاہا، آج ان سے بیٹھ کر ٹیبل ٹاک کر رہے ہو اور چاہتے ہو کہ دنیا کے سامنے عزت کے ساتھ وہاں سے نکلے. ورنہ اس سے پہلے کی 2 بڑی پاورز، یو کے یونائٹڈ کنگڈم اینڈ USSR رشیا، دونوں کو وہاں پہ ذلیل ہو کے نکلنا پڑا. یو کے کا تو ایک سپاہی ڈاکٹر تھا جو بچ کر وہاں سے نکلا بقایا. USSR سپر پاور، ایٹم بم بنانے رکھنے والی طاقت، کیا ہوا؟ ذلیل ہو کے وہاں سے نکلے. اب تمہاری باری ہے اور تم چاہتے ہو کہ عزت سے وہاں سے نکلے. بہرحال یہ آخرت کا منظر اللہ بتا رہا ہے کہ زمین سب کچھ خزانے ڈال دے گی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اس کو اپنے رب کا حکم ماننا پڑے گا. اب اللہ ہم سے خطاب کر رہا ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اے انسان، انس، محبت، تعلق، ربط، اس سے انس بنا، آپس میں محبت اسی سے. اے انسان، تو اپنے رب کے حکم کی تعمیل میں کشاں کشاں، آہستہ آہستہ، ایک ایک سیکنڈ زندگی کا گزار کر رب کے قریب جا رہا ہے. گھڑیال اے نادان، تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. غافل تجھے گھڑیال، ہم غافل ہو چکے ہیں. حالانکہ دن رات دیکھ رہے ہیں ہمارے اطراف میں سے کوئی نہ کوئی موت کا شکار ہو رہا ہے. اب اس کی وجوہات چھوڑ دیجئے، موت کو تو بہانا چاہیے نا. بسا اوقات تو بغیر بہانے کی بھی موت آتی ہے.
آئے دن گھروں میں سنتے رہتے. اب بات صبح کی نماز کو کہتے دادا جی آئے, نماز پڑھے, بیٹھے کرسی پر, ہاتھ میں تسبیح تھی, وظیفہ پڑھتے بیٹھے تھے, پھر آ کے چائے کے لیے پوچھے تو پتہ چلا کہ چلے گئے. کتنے گھروں میں حادثے ہو چکے ہیں ایسے, اچھے خاصے موقع ہیں. ہمارے ساتھیوں کے ساتھ یہ واقعہ ہو چکا ہے. ایک ساتھی کے بڑے بھائی کی شادی تھی, شادی کا پورا مسئلہ, ان کے والدہ مرشدہ ہیں, حیات ہے. ولیمے کے دن جانے کی تیاری ہو رہی, 4 بجے اچانک اطلاع آئی کہ بھائی انتقال ہو چکا ہے. اور خاتون تیار ہو چکی تھی, دعوت میں جانے کے لیے تیاری کر چکی تھی گھر سے نکلنے کی. بیٹھے بیٹھے اچانک کسی کے وہم و گمان بھی نہیں تھا یہ حادثہ اس گھر میں ہوگا جس میں کل نکاح ہو چکا ہے, دھوم دھام سے بارات گئی ہے اور آج ولیمے کے لیے جانا ہے. یہ واقعات ہر گھر میں ہوتے رہتے, اور ہم بھول کے بیٹھے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. یاد کیجیے, اللہ نے کسی کو سرٹیفکیٹ دے کر نہیں بھیجا ہے, نہ ماں باپ کو بتایا, نہ رشتہ داروں کو, نہ خود اس انسان کو. نبیوں کو پتہ نہیں چلتا دنیا سے کب, ہاں نبیوں کو ان کا جنت میں ٹھکانہ ضرور بتا دیا جاتا ہے, لیکن موت کب واقع ہوگی یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اپنی حد تک محفوظ رکھی. یہ کہ موت کا وقت کسی کو نہیں معلوم, کس جگہ موت ہوگی وہ بھی کسی کو نہیں معلوم. اسی لیے اللہ فرمائے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی, ایک دن تو پہنچے گا اپنے رب سے ملاقات کے, اور اس دن ہوگا جب حساب کتاب ہوگا. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا, اور جب حساب کتاب ہوگا جس کے داہنے ہاتھ میں, رائٹ ہینڈ میں نامہ اعمال اس کا رجسٹر دیا جائے گا, آسان حساب ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. حضرت عائشہ پوچھتی اللہ کے رسول آپ بار بار یہ دعا کرتے, کیا مطلب ہے اس کا؟ اے عائشہ, آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ سرسری طور پر نامہ اعمال کو دیکھا جائے اور کہا جائے کہ جا جنت میں. اگر نامہ اعمال دیکھتے ہوئے کسی جگہ پر اللہ رک گیا تو سمجھو کہ وہ شخص مارا گیا. پوچھو گی یہ کیسا کیا, اور بندے کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا, چھٹکارے کی کوئی شکل نہیں ہوگی سوائے اللہ کی رحمت کے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت. جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملا وینقلب الی اہلہ مسرورا, اپنے خاندان والوں کے ہنسی خوشی, اس سے کہ یہ خود تنہا نہیں تھا, پوری گھر کی ٹیم جب مدد کرتی ہے تو آدمی نیک بنتا ہے. آدمی نیک بننے کی کوشش کرے, بیوی اکڑی بھی ہے, یہ میری فرمائش ہے خواہش, اب اس کے لیے بائی ہک اینڈ کروک غلط کام کر رہا ہے. اب باپ غلط کام کر رہا ہے, اولاد بھی صحیح کام نہیں کرے گی. خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے بھائی, کبوتر با کبوتر, باز با باز. جو صفات ہم میں ہوں گی وہی ہم اپنی نسلوں میں منتقل کریں گے. ہر بات میں خدا سے بار بار اظہار کریں گے یہ کام کریں تو اللہ ناراض ہوتا, نہیں کرنا ہے ہم کو. قرآن میں ایسا کرنے کا حکم نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نہیں ملا ہم کو. ہم یہ کام نہیں کریں گے چاہے کتنا ہی فائدے کا ہو, ہم یہ کام کریں گے کتنا ہی نقصان ہوتا ہو. اللہ نے کرنے کا حکم دیا, اللہ کے رسول نے کر کے بتایا ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ, اور جس بائیں ہاتھ میں رجسٹر دیا جائے گا وہ نہیں لگا, پیٹھ پیچھے چھپا لے گا ہاتھ کو, بڑی سے زبردستی پیٹھ کے پیچھے لے جا کر پکڑا دیں گے. فَسَوْفَ يَدْعُو ثَبُورًا, اب وہ موت کو پکارے. اور مقدمات شروع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کر دنیا والوں کا 1,24,000 نبی ان کے امتوں کے سامنے ذبح کرے, اور اعلان عام ہوگا کہ آج سے موت کا خاتمہ ہو گیا, اب موت نہیں آئے گی. یہ مشرکین اور کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے, خالدین فیہا ابدا, اور مومنین اللہ کے فرما بردار جنت میں رہیں گے, خالدین فیہا ابدا. اب ہم جیسے گنہگار اپنی سزائیں بھگت کے وایا جہنم جنت میں جائیں. اب کس میں اتنا جگر ہے کہ جہنم کی آگ کا سامنا چند سیکنڈ کے لیے کر سکے, جبکہ ہر گناہ کی ایک مدت ہوگی. جیسا دنیا میں ہے, 100 روپے اس کے چرا کے بھاگ گئے, 3 دن کی سزا مل گئی. 1000 روپے چرائے, مہینے ہفتے بھر کی سزا ہے. 1,00,000 روپے چرائے, مہینے بھر کی سزا ہے. بہت بڑا ڈاکہ ڈالا بینک کے اندر,
سال بھر 2 سال کی سزا مل گئی. ہر کمپنسیشن ہوتا ہے نا، کچھ نہ معاوضہ بنتا ہے. ہر جرم کی کچھ نہ کچھ سزا مقرر کی گئی ہے دنیا میں، آخرت میں اللہ نے بھی مقرر کی ہے. یہ سزا بھگت کے آنی پڑے گی. اب یہ تیاری کر لیجئے، سوچ لیجئے، میں اور آپ دونوں مل کر سوچیں. ڈائریکٹ فلائٹ سے میدان حشر سے آسان حساب کے ذریعے جنت میں جانا چاہتے، صرف یہ پڑھتے آیت پڑھتے رہنے سے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا حسابا یسیرا، یہ پڑھتے رہنے سے، تسبیح گھونٹتے رہیے. ایک ہاتھ سے تسبیح چل رہی، دوسرے ہاتھ سے دھوکہ دے رہے لوگوں کو، چوری کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، مال کم دے رہے ہیں، زیادہ لے رہے ہیں، رشوت چل رہی ہے، سود کھا رہے ہیں، باقاعدہ اسمگلنگ چل رہی ہے، اڈے چل رہے ہیں شراب کے، جوئے کے، بدکاریوں کے، اور پھر اس کے ساتھ حسبی بھی چل رہی، پیشانی پہ گٹھا بھی پڑا ہوا. نہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر برائی سے دوری اختیار کی جائے، ہجرت کی جائے. اس نے کیا سمجھا تھا؟ انہو کانا فی اہلہ مسرورا، اپنے گھر والوں میں بڑا خوش تھا، مگر اتنی آمدنی ہو گئی، شاندار گھر بنا لیا، بنگلہ ہو گیا، شاندار گاڑیاں ہیں، کھانے پینے کے لیے مرغن غذائیں ہیں، بہترین لباس، بچوں کو اپنے کو ہر کسی کو کالجز میں داخلے ہو رہے ہیں، شادی میں بہت بڑا جہیز دیا جا رہا ہے، ایڈمیشن کے لیے ڈونیشنز دیے جا رہے ہیں. حرام سے جس جسم کی پرورش ہوتی ہے، ہمارا ہو یا ہماری اولاد کا، وہ جسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں جہنم کے لیے بنا. تو اب بچوں کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم خود سوچیں. خالی گھر کی خواتین خوش نہ ہو، ماں باپ خوش نہ ہو کہ میرے بیٹے کے پاس آمدنی ہو رہی، بینک بیلنس بڑھ رہا ہے، فلیٹوں پہ فلیٹیں خرید رہا ہے. نہیں، پوچھئے روک کر اپنی اولاد سے، اپنے شوہر سے، اور بچے اگر جوان ہو چکے تھے اپنے ابا سے، یہ مال کہاں سے آیا؟ اچانک آپ کی تنخواہ تو اتنی نہیں ہے، اور یہ تنخواہ حلال کی بھی ہے یا نہیں ہے، ہم کو ہماری پرورش کیسے کر رہے ہیں آپ؟ اور یقین مانیے جو صحیح طریقے پر چل رہا ہے وہ کھول کھول کر ایک ایک پائی کا حساب آپ کو بتا دے گا، اور جو غلط طریقے سے وہ ڈرا دے گا. تم کو کیا لینا دینا ہے، بیوی کو ڈانٹ دے گا. والدین تو ویسے ڈرا میں رہتے کہ کماؤ پوت ہے، اب ریٹائرمنٹ کے زمانے میں خاموش نہیں رہیں گے تو گھر سے نکال دے گا. بچوں کی تو مجال ہی نہیں ہے، تم کو اتنا نعمتیں میں دے رہا ہوں، اس کے بعد میں اس سے الٹا مجھ سے سوالات کر رہے ہو. آج کے بعد میں کچھ نہیں ملے گا، نکل جاؤ میرے گھر سے. چلیے، جو غلط کار ہوگا وہ ڈرا دھمکا کر لوگوں کو اپنے روب میں رکھے گا، اور جو صحیح طریقے سے چلے گا وہ اس کا حساب کھلی کتاب کی طرح ہوگا. ہم خود آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے گھر کا جو کماؤ پوت ہے وہ حلال سے کما رہا ہے یا حرام سے کما رہا ہے، حلال ہے یا حرام. انہو ظن ان لن یحور، وہ سمجھا تھا کہ اسے اللہ کی طرف کبھی پلٹنا نہیں. پلٹ کیسے نہیں ہے؟ ان ربہ کان بہ بصیر، اللہ تو اس کے پورے اعمال کو دیکھ رہا ہے. پھر اللہ قسم کھاتا ہے شفق کی رات کی، جب سمیٹ لیتی ہے چاند کی، جب مکمل ہو جاتا ہے، اور ہم سے کہہ رہا ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا طَبَقًا، اور تمہیں بھی درجہ بدرجہ زندگی گزارنی. پیدا ہوئے معصوم، کروٹ نہیں لے سکتے، آنکھیں دیکھ نہیں سکتے، کان سن نہیں سکتے، ہاتھ سے پکڑ نہیں سکتے، پیر سے چل کے جانے، بلکہ کروٹ نہیں لے سکتے 40 دنوں تک. 40 دنوں کے بعد میں تو ذرا نظر جمنا شروع ہوتی ہے. پھر ہوتے ہوتے لوٹنا پوٹنا شروع ہوا، پکڑ پکڑ کر چلنا شروع کیا، لڑکھڑاتے ہوئے چلنے، انگلی پکڑ کے ماں باپ کی چلنے لگے، نانا نانی دادا دادی کی. پھر اسکول گئے، کالج جوانی کی حدوں میں آیا تو اب یہ سمجھے کہ جوانی کی حد میں پہنچ کر میرے جیسا من چیز ہے دیگر، میں تو دنیا کی انوکھی مخلوق ہوں. پھر 15-20 سال یا کچھ گزرے، اور ہمارے تو 40 کے بعد میں ایک آدھ سفید بال سر میں آیا تھا. آج ہم نوجوان بچوں کو 25 اور 30 میں دیکھتے ہیں تو سر میں کئی داڑھی میں سفید بال آ گئے. آج کے جوان تو بڑھاپے کو ساتھ لے کر آئے. عمر گزرتی جا رہی، اب پھر کمزوری کا غلبہ تم پر طاری ہوگا. بڑھاپا، عمر بڑھتی جا رہی ہے، چہرے پہ جھریاں آ رہی ہیں. اب وہ چیزیں جو بچپن جوانی میں کھاتے تھے، ہر چیز نہیں کھا سکتے، دیکھ دکھا کے کھانی ہے. دانتوں کا چوکڑا کام نہیں کر رہا ہے، چبا نہیں سکتے، دانتوں میں درد ہو رہا ہے، نرم غذا چاہیے. اب بھڑکیلے کپڑے جو قسم قسم کے رنگین جوانی میں پہنتے تھے اب نہیں،
پہن کے جائیں گے، پیچھے سے آواز آئے گی بوڑھی گھوڑی لال لگام. اب ادھر ادھر چورستوں پہ کھڑے رہ کر فکرے نہیں کر سکتے. جیسے کہ جانے والی پلٹ کے کہے گی چچا شرم کرو، میں تمہاری بیٹی کی عمر کی ہوں، لیجیے السلام علیکم. اب وقت گزر چکا ہمارا. اور ان لوگوں کا حال یہ ہے، کیسی چیزیں ان کے سامنے آ جائے پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے، اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو یہ سجدہ نہیں کرتے. یہ آیت سجدہ ہے، اسے میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں، اور یہ جھٹلاتے رہتے ہیں. اللہ جانتا ہے ان کے لیے یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فبشرهم بعذاب علیم، ان لوگوں کو، جھٹلانے والوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دیجیے. اور جو ایمان آپ پر لائے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لا کر نیک عمل بھی کر رہے ہیں، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے بے تحاشا اجر ہے. دیکھیے باتوں باتوں میں اللہ تعالیٰ جنت دوزخ کے ذکر کر دے رہا ہے، صاف صاف باتیں بتا رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک واقعے سے خبردار کر دیا. مکے کے لوگ چال چل رہے ہیں، ابھی تو چالیں ہو رہی ہیں، صحابہ کرام کا مذاق، دل لگی ٹھٹا، ارے بھائی آنکھیں مار کر یہ دیکھو یہ نیک ہیں جنتی، ان کو کیا کہنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر کے کھڑے رہ جاتے ہیں، غسیل نظروں سے گھور گھور کر دیکھتے ہیں. اب ایک اور چال چلنے والے مکے والے، کیسے معلوم ہوا مجھے؟ قرآن سے معلوم ہوا. سورہ طارق اس کی آخری آیت میں اللہ فرما رہا ہے انہم یکیدون کیدا واکید کیدا. یہ لوگ مکے والے چال چلنے والے ہیں، ہم بھی ایک چال چل رہے ہیں. فمہل الکافرین امہلہم رویدا، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے ایک ذری سی ذری دیر کے لیے، ہم ان سے نمٹ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. اب وہ چال کیا ہے؟ صرف چال بتانے کے لیے اللہ نے پورا ایک سورہ نازل کیا ہے. مختصر سورہ ہے، 17 آیتیں. والسماء والطارق، آسمان کی قسم اور رات کو نمودار ہونے والے اس روشن ستارے کی قسم. وما ادراک ما الطارق، اور تم کیا جانتے ہو وہ طارق ہے کیا چیز؟ النجم الثاقب، یہ ستارہ کبھی کبھار السوا آسمان کے ایک کونے میں نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے تم یہ نکلتا ہے، تمہاری نظروں سے غائب ہو جاتا ہے، تم اس کے اندر اپنی زندگی کے نشیب و فراز تلاش کرتے ہو، اپنے تقدیر تلاش کرتے ہو. تاروں سے تم نے، اللہ کی مخلوق سے انسان نے جو اشرف المخلوقات ہے، اپنی قسمت کے راز معلوم کرنا چاہتا ہے ان تاروں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان کی زینت بنایا ہے. اور ان کا دوسرا کام سمندر میں سفر ہو اور رات کا سفر ہو، یا دن میں صحرا میں سفر ہو اور رات میں صحرا کا سفر ہو، تو یہ ڈائریکشن بتاتے ہیں. ہم ایک زمانے میں اسکاؤٹ میں تھے، تو ہم کو یہ ستاروں کے ڈیزائننگ کیسی ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر کس طریقے سے راستہ صحیح مشرق مغرب شمال جنوب کا اختیار کرنا، یہ ہم کو سکھایا گیا تھا اسکاؤٹس میں. آپ نے بھی سیکھا ہوگا. النجم الثاقب، اتنی قسموں کے بعد اللہ فرماتا ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر متنفس پر کوئی نہ کوئی نگران ہے. دو فرشتے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم کو بتایا گیا فرشتے کرامن کاتبین ہمارے کاندھوں پر بیٹھے ہوئے، سیدھے ہاتھ پہ جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمارے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں، بائیں ہاتھ پہ جو ہیں وہ ہمارے گناہ لکھتے رہتے ہیں. چاہے دن کی روشنی میں کریں، رات کی تاریکی میں کریں، جنگل میں جا کر کریں، سرنگ میں تہ خانے میں جا کر کریں، کہیں بھی کوئی کام اچھا ہو برا ہو، ان کا کام نوٹ کرتے رہنا. اور ان کا اتنا ہلکا، ان کا وزن ہی نہیں ہے کہ ہمیں کبھی پتہ ہی نہیں چلتا. یہ دو جو کرامن کاتبین ہیں عصر میں آتے ہیں تو فجر تک ہمارا ریکارڈ لکھتے رہتے ہیں، پھر فجر میں یہ چلے جاتے ہیں تو ان کی جگہ دوسرے دو آ جاتے ہیں. میں مشورہ دیتا ہوں دوستانہ ان خواتین و حضرات کو جو وسیلہ اور واسطہ تلاش کرتے ہیں. ارے بھائی اس سے بڑا وسیلہ واسطہ کیا ہوگا؟ کوئی مصیبت ہوگی نا، بیماری ہوگی، تکلیف ہوگی، جاب کا مسئلہ ہوگا، کوئی پریشانی ہوگی، کاروبار میں گھاٹا ہوگا، زمین پہ کسی کا قبضہ ہوگا، بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، بچے کو کالج میں داخلہ نہیں مل رہا، یہی مصیبتیں تو انسان کی زندگی میں ہے نا. تو ایک کام کیجئے نا، نماز پڑھیے، جب سلام کرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو ان کو
اثر کے بعد میں جو آ گئے ہیں ان کو پتہ ہے اے معزز کرامن کاتبین، اے فرشتوں، اب جب فجر میں اللہ کے پاس جاؤ گے تو ہماری رودات رکھ دینا، ہماری گزارشات رکھ دینا، جیسے کہ ہماری ریکارڈنگ لے کر، ہماری رپورٹ لے کر یہ سیدھا اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کو ان تمام چیزوں کی حاجت نہیں ہے، وہ خود جانتا ہے اس کا بندہ کیا کر رہا ہے۔ وہ تو ہمارے دل میں خیالات کے علیم و بذات صدور، دلوں میں خیالات اٹھنے سے پہلے جان لیتا ہے وہ، لیکن پھر بھی حجت قائم کرنے کے لیے ہم کو فرشتوں کا نظام رکھا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان اپنے آپ پہ غور کر کے دیکھے۔ یہ قرآن کی آیت کی اور رسول اللہ کی حدیث کی، من عرف نفسہ عرف ربہ، وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ میں اور آپ غور کریں، میرے والد اور آپ کے والد جب تک نکاح نہیں کرے تھے، ہماری امیاں گھر میں نہیں آئی تھی، تو ہم کہاں تھے؟ ابا کے پاس تھے، امی کے پاس تھے۔ ابا کے جسم میں سے بھی نکاح سے پہلے مادہ خارج ہوتا تھا، امی کے جسم سے بھی خارج ہوتا تھا، ہر عورت اور مرد کے خارج ہوتا ہے۔ اس کو احتلام کہتے ہیں۔ شادیوں سے پہلے سب کو ہو چکا، مجھے ہو چکا، آپ کو ہو چکا، ہر بالغ ہونے والے کو یہ کیفیت سے گزرنا پڑتا ہے۔ پھر ہم پیدا کیوں نہیں ہوئے؟ شادی کے بعد ہی کیوں پیدا ہوئے؟ شادی کے بعد میاں بیوی کے، ہمارے ماں باپ کے ملنے کے بعد ہی کیوں پیدا ہوئے؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہم نے تم کو جو پیدا کیا ہے نطفۃ امشاج نبتلیہ، ملے جلے پانی سے پیدا کیا۔ مرد کا پانی، اس کی ریڑھ کی ہڈیوں میں اللہ اس کی شان بتا رہا ہے کس چیز سے تم بنے ہو۔ خلق من ماء دافق، ایک ایسے پانی سے اچھلتا ہے۔ اور اردو میں بڑا محاورہ ہے، کسی کو دولت ملی ایک دم اچھل گیا، اب اکڑ کے بیٹھا ہے، کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کر رہا، اور یہ بڑی گاڑی خرید لیا، بڑا گھر خرید لیا، اور لوگوں میں اتراتا پھر رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ با اچھل گیا ہے، ذرا سا مال متاع اللہ نے دی، اچھل گیا ہے، چیخی خورا ہو گیا ہے۔ یہ اچھلتے ہوئے پانی سے تم کو ہم نے پیدا کیا ہے، اور یہ پانی مرد کی ریڑھ کی ہڈی، عورت کی سینے کی ہڈیوں میں بنتا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، سائنس، ہمارے نبی صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے مناسک فرائض بتانے کے لیے نہیں آئے تھے، سائنس سکھانے کے لیے آئے۔ انسان جس پانی سے بنتا ہے وہ پانی مرد کی ریڑھ کی ہڈی میں صلب اور عورت کی سینے کی ہڈی ترائب میں بنتا ہے، اور ایک خاص عمر کے بعد ہی بنتا ہے۔ پیدا ہو گئے، جوان ہونے سے پہلے تک کچھ نہیں ہوا۔ جس دن پہلی بار احتلام ہوا، لڑکا لڑکی بالغ ہو گئے۔ بالغ ہونے سے پہلے ان کے سامنے عورت اور مرد کی ننگی تصویر رکھ دیجئے، جسم پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ بالغ ہونے کے بعد میں رکھیے، جسم پر جرجری کرنٹ دوڑ جائے گا۔ ایک بہت بڑا انقلاب آ گیا۔ ہمارے بچوں کو، لڑکیاں ہوں یا لڑکے، جوان ہونے کی جب اس عمر میں قریب پہنچ جائیں، انہیں بیٹھ کر بریف کرنا پڑے گا، ماں باپ کو، اساتذہ کو، بہت مہذب انداز میں، بہت سلیقے کے ساتھ۔ یہ یورپ کی تعلیم نہیں ہے کہ ہم ان کو سیکس کی تعلیم دے رہے ہیں، انہیں بتا رہے ہیں کہ آئندہ تمہاری زندگی میں یہ مرحلے آنے والے ہیں۔ آج جو تمہارے امی ابا کہہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے تم دنیا میں آئے ہو، یہ بھی ایک زمانے میں تمہاری طرح بچے کی طرح پیدا ہوئے تھے، جوان ہوئے، ایک اسٹیج میں شادی ہوئی، اس لیے آپ اپنی حفاظت کیجئے۔ قرآن حکم دے رہا ہے ان کو، والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرم گاہوں کی جو حفاظت کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ہم جب ہائی اسکول میں تھے تو ہمارے ایک ٹیچر تھے جو فوج میں کام کرتے تھے، غیر مسلم تھے، ہندو تھے۔ بڑے مزے کی بات تھی کہ فوج میں ان کی انگلیاں کٹ گئی تھیں تو بعد میں آ کر ٹیچنگ کے شعبے میں آ گئے، ہمارے مدرسے میں آتے تھے۔ اب جب ہم 11th 12th میں آ گئے، 10th پاس کرنے کے بعد میں، تو اب ہمیں بار بار بتاتے رتن کی جتن کر، وقت پہ خرچ کر۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ رتن، ہمارے پاس کون سے رتن ہے، ہیرے کون سے لال ہمارے پاس جڑے ہوئے ہیں۔
وہ فرماتے تھے کہ کہتے تھے اور پوچھتے تھے ارے کم وقت ہو مسلمان ہو رہے تم لوگ پھٹو. یہ حیدرآباد کا لہجہ تھا ان کا. قرآن پڑھے صبح میں, فجر پڑھے, نماز پڑھے, میں قرآن پڑھ کے آتا ہوں. وہ قرآن پڑھتے تھے, ترجمے سے پڑھتے. اب پتہ نہیں, واللہ عالم. اسکول چھوٹنے کے بعد میں کبھی ملاقات ہوئی نہیں, پوچھا ہی نہیں کہ بھائی مسلمان بنے نہیں بنے. بہرحال مسلمان بچوں کو, اردو میڈیم کا اسکول تھا, وہ تیلگو کے ٹیچر تھے, وہ ہم کو دین سکھاتے تھے. اپنے جسمانی جو شہوت ہے اس کو روک کے رکھو, اس لیے کہ بے درے خرچ کرو گے تو پھر اگلی زندگی میں, ازدواجی زندگی میں بہت ساری پریشانیوں کا سامنا ہو. تو یہ کہاں سے نکلتا ہے؟ ریڑھ کی ہڈی پیر سے. انہ علی رجعہ لقادر. جب اس جرسوں میں سے وہ تمہیں بنا سکتا ہے تو اس بات پر خود رکھ سکتا ہے کہ دوبارہ تمہیں پیدا کرے. اور یہ تم کو دوبارہ کب زندہ کرے گا مرنے کے بعد؟ یوم تبلی السرائر, اس دن جب اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی. میں نے کون سا عمل کس نیت سے کیا. دیکھنے میں لوگوں کے سامنے جیب سے بڑی بڑی نوٹ نکالی, چندہ مدرسے کو دے دیا, یتیم خانے کو دے دیا. اللہ دیکھے گا کس نیت سے دیا ہے, ریاکاری کی. اور جس نے ریاکاری کا کام کیا فقط اشرک, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, چاہے وہ نمازی نہیں کیوں نہ پڑھی ہو. من صلی یرائی فقط اشرک, جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا. اور ریاکاری شرک سے بڑا گناہ ہے جو اللہ کو سخت ناپسند. اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی. اللہ میں یہ نیکی کا کام کر کے آئے اور 3 مقدمے پیش ہو جائیں, ایک شہید کا, ایک عالم دین کا اور ایک سخی کا. اور تینوں سے اللہ فرمائے گا کذبتا, جھوٹ کہہ رہا ہے, تو نے میری خاطر جنگ نہیں کی بلکہ اس لیے جنگ کی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں, غازی کہیں, اور دنیا والوں نے کہہ دیا. لوگ تجھے سخی کہیں, انّداتا کہیں, ہمیشہ حاتم تائی کہیں, خرچ کرنے والا. اور تیسرے سے کہا تجھے لوگ عالم دین کہیں, واہ کیا دین سکھایا, کیا سکھایا ہے. تو نے میری خاطر کچھ نہیں کیا, اپنی شہرت کے لیے کیا. کذبتا, تو جھوٹ کہہ رہا ہے. فرشتوں کو حکم ہوگا کہ تینوں کو پیشانی کے بال پکڑ کر منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں جھونک دیا جائے. یہ اس دن ہوگا. جیسے کہ یہ کام کرنے والا کون ہے؟ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. اور اس دن کوئی اسے روک نہیں سکے گا, نہ انسان کے پاس کوئی قوت ہوگی نہ کوئی مددگار. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ, قسم ہے بارش والے آسمان کی. إِنَّهُ لَخْ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ, اور وہ زمین کی جو نباتات کے اگنے کے وقت خود بخود پھٹ جاتی ہے. إِنَّهُ لَقَوْلٌ, اللہ تعالیٰ سائنس بتا رہا ہے, جیالوجی کی سائنس بتا رہا ہے, آسمان کی تعلیم دے رہا ہے, آسمان پہ کیا کیا ہم نے رکھا ہے. آسمان کی قسم, زمین کی قسم. دیکھو زمین سے جب کونپل جب نکلتی ہے تو کیسا سینہ پھاڑ کر نکلتی. إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ, یہ قرآن یہ قول فیصل ہے, جچی تھولی بات ہے. وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ, یہ کوئی ہنسی مذاق دل لگی ٹھٹے کی بات نہیں ہے. انہم یکیدون کیدا, اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ لیجئے کہ یہ مکے والے اب ایک چال چل رہے ہیں. وہ عقید کہا میں بھی ایک چال چل رہا ہوں, ان کی چالوں کا میرے پاس بھی جواب ہے. آپ ان کے لیے کوئی ناراض ہو کر بد دعا مت کر دیجئے, تھوڑی مہلت دیجئے. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا, تھوڑی کی تھوڑی ذری سی مہلت انہیں دیجئے, تھوڑی فرصت دیجئے, انہیں کرنے دیے, ان کے چالوں کو چالیں چلنے دیجئے. ہم اس کے جواب میں کیا چال چلنے والے ہیں یہ آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ تھی سیرت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ مکے والے چال چل رہے ہیں. اب وہ چال کیا تھی انشاءاللہ اگلے نشست میں آپ کے سامنے وہ سورہ رکھا جائے گا. بلکہ احتیاطاً بتا دوں آپ کو, ہو سکے تو سورہ لقمان کا ترجمہ پڑھ کر آئیے. مکے والوں نے کیا چال چلی وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.